نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah's reminder to بنی اسرائیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن کن باتوں کی طرف یاد دہانی کرائی اور بنی اسرائیل کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان آیات کی طرف ہم انشاءاللہ اپنی سٹڈی آگے بڑھاتے ہیں۔ لاسٹ کلاس سے ریفلیکشنز جو کہ ہماری آگے والی آیات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کارآمد ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو بیچنا، کن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، اس میں یہ آیات کو بیچنا کیا تھا، کیا مطلب تھا کہ کون اللہ کی آیات کو بیچتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ بتائے گئے تھے کہ اللہ کی آیات کو بدل دینا، اپنے من پسند فتاووں کو یا پھر اپنی طرف سے کسی بھی بات کو مینوپولیٹ کر کے سامنے والے کے حساب سے اس چیز کو ظاہر کرنا کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہوتا ہے معنی بدلنا۔ اس کے علاوہ دنیا کے وقتی فائدے کے لیے لوگوں کو ان کی پسند کی چیزیں بتانا، جو چیز قرآن نے یا اللہ کی شریعت میں حرام ہے اس کو بھی جائز قرار دینا۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بنی اسرائیل کے علماء سے یہ گناہ سرزد ہوتے تھے۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق وہ انبیاء یہود کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے جنہوں نے خدا کی فرما برداری کی، اور ربیوں اور علماء نے بھی اس کے مطابق فیصلے کیے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق جب تک فیصلے ہوئے تب تک اللہ کی فرما برداری تھی، کیونکہ وہ کتاب الہی کے محافظ بنائے گئے تھے، اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، لیکن جب اس کتاب سے ہٹ کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہاں انسان کا اپنا مفاد آ جاتا ہے۔ میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو، جس نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہمیں بتا رہی ہے کہ علماء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص حکایات دیتے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور دوسرا لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے ان سے مفاد حاصل نہیں کرنا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر لوگوں کے خلاف کیا تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس بھی نہیں آئیں گے، ہم سے کسی طرح کے سوالات بھی نہ کریں گے۔ اپنے عقیدت مندوں میں انہیں کمی ہوتی ہوئی نظر آئی، انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کی مرضی کی باتیں ان کو سناتے تھے۔ پھر دوسری بات ہے کہ علم والوں کی آزمائش کیا ہے۔ جس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم دیتا ہے یا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کی نالج جس کے پاس ہوتی ہے، اس کی آزمائش کیا ہوتی ہے۔ ایک صاحب علم کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو، وہ صرف اس ڈر سے نہیں بتاتا کہ یہ میرے مخالف ہو جائیں گے، پھر جو مجھ سے فائدہ مل رہا ہے یا جو مجھے فائدے پہنچ رہے ہیں وہ نہیں مل پائیں گے، لوگ میرے رتبے کو دھتکار دیں گے، لوگ مجھے سننا بند کر دیں گے۔ یہ ہوتے ہیں علم والوں کی آزمائش، کے ان کو اس وقت اپنی سٹیٹس یا اپنے مرتبے کی فکر ہے یا اللہ کے دین کی۔ تو دو میں سے ایک چیز چوز کرنی ہوتی ہے، یا تو غلط بات کو کہو اور لوگوں سے وفاداریاں اور دوستیاں نبھاؤ، فائدے حاصل کرو، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ حق بات کہیں، چاہے اس کے بدلے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے، کتنا ہی آپ کو ذلیل ہونا پڑے یا لوگ آپ کو چھوڑ دیں۔ کسی عالم کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ حق کو پکڑا رہے۔ جس طرح انگارے کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے نا، اسی طرح ہے کہ حق کو پکڑنا ایسا ہوگا جیسے آپ نے انگارے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ انسانی نفس پر حق بات بولنا اور سننا بہت بھاری ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر آپ کو کوئی صحیح بات پتہ چلتی ہے تو اپنی بری عادت کو چینج کرنے میں ہمیں خود کتنا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ ہماری نفس کو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔
لیکن جس طرح ڈاکٹر بھی زخم کو پہلے صاف کرتا ہے اس کے بعد اس کا علاج کرتا ہے، اس کے بنا آپ علاج ہی نہیں کر سکتے. جب تک آپ وونڈ کی کلیننگ نہ کریں یا سرجیکل ریموول نہ کریں اس پارٹ کا جو خراب ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، تب تک آپ اس کو کتنا بھی کیور کرنے کی کوشش کریں وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا. اسی لیے پہلے جو گندگی ہے، جو اس کے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں، جو لوگوں کے ڈر ہیں، جو دنیا کا خوف ہے، اس کو اندر سے نکالنا، اس کے بعد ہی آپ کیور ڈال سکتے ہیں جو کہ تقوی ہے، یعنی اللہ کا ڈر. تبھی وہ اندر جا سکتا ہے اور اسی کے بعد بھی آپ کی باڈی پہ اس کے نتیجے، اس کے نتائج نظر آنے لگیں گے. پھر با جماعت نماز کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو. تو یہاں پہ یہ تھا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو نماز ساری بھلائیوں کی کنجی ہے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان بھی کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے یہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں. یعنی جو لوگ جماعت کھڑے ہوتے ہی اس کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اتنی سخت وعید بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خود جا کے ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام بہت زیادہ ہے. یہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم گھر میں تو پڑھ رہے ہیں، خصوصی طور پر یہ مرد حضرات کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین نماز ان کے گھر کے کونے میں ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنے میلز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو اس چیز کے موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جماعت سے ہی نماز ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. انلیس آپ کو کوئی عذر ہے یا کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ ابھی جماعت میں نہیں جا سکتے اور آپ کو نماز اسی وقت ادا کرنی ہے، وہ پھر بھی ایگزمپٹڈ ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ جتنی کوشش کرے گا، جتنا زیادہ پرائیورٹائز کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ کا نعمتوں کو یاد دلانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بار بار یاد دلاتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تم میری نعمت کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے تاکہ شکر گزار ہو سکے، انسان شکر کا جذبہ محسوس کرے، اس کے بعد ہی اطاعت کو دل چاہتا ہے. جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرے مالک کا اور میرے اونر کا مجھ پہ اتنا احسان ہے، تو وہ دل سے اس کی اطاعت کرتا ہے. جن کو نعمتوں کے بجائے صرف محرومیاں ہی نظر آتی ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ سوائے شکایتوں کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے وہ صرف انہی چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے اور دوسروں کے پاس ہیں. تو اس کی وجہ سے مایوسی، ڈپریشن اور کیا چیز ہوتی ہے، حسد، یہ سب چیزیں، نیگیٹو ایموشنز بڑھنے لگتے ہیں انسان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی جو اپنی محرومیوں پہ ہی نظر رکھتا ہے اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. بالکل اس طرح کی مثالیں جیسے کہ ایک ماں کہتی ہے کہ ارے میرے بچے، تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو پالا پوسا تھا، جب تم بیمار ہوا کرتے تو میں تمہارا خیال رکھتی تھی، اب تم میری بات نہیں سنو گے، تم بڑے ہو گئے ہو. تو بالکل اس طرح سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پیار محبت سے یاد دلا رہا ہے کہ تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی تھی، تو تم میرا وعدہ پورا کرو، کیوں احسان فراموشی کرتے ہو. پھر دیکھیے، نیکی کے کاموں میں سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو اکٹھا کر کر ساتھ چلنا، اجتماعیت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے آیت ہے نا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تو یہاں پر آپ نیکی کا حکم لوگوں کو دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ نیکی کا حکم بھی نہیں دیں گے. آپ نیکی کا حکم دیں لیکن خود بھی عمل کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن ظلم میں مدد نہیں ہوگی. جو بندہ ظالم کی مدد کرے گا وہ بھی ظالم ہی شمار ہوگا، اور جو بندہ ایفرٹس بھی نہیں ڈال رہا تو وہ پروفٹ میں بھی کیسے شریک ہو سکتا ہے. جیسے یہ بتایا تھا نا کہ خواتین کو بھی عید کی نماز ساتھ پڑھنے کی تاکید کی گئی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز عید کے لیے نکلو. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو بھی کہا گیا تھا. کیا وجہ تھی؟ اس کی اہمیت کیا تھی؟
کیونکہ انسان نیچر کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ نیکی کا راستہ تو ویسے ہی کافی مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی ہے نا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں سے، تکلیف سے اور مشکلات کے ساتھ گھیر دیا ہے، تو وہاں جانا تو بہت مشکل ہے، لیکن ریوارڈ اس کا بالکل ڈیزرونگ ہے، مطلب اس کا ریوارڈ ایسا ہے کہ جس بندے کو جنت مل گئی اس کو کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم اسی لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے اس مشکل راستے پہ چلیں، دوسروں کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق پیدا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تقویت ملتی ہے، کیونکہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کے ایمان کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر ہم کو تقویت ملتی ہے، اسی لیے اسلام اکٹھا ہونے پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ہونے کے لیے کہا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، کہ اگر کوئی ایک بھول رہا ہو تو دوسرا اس کو یاد دلا دیتا ہے کہ ہمیں تو یہ کام کرنا تھا، ہمیں تو ساتھ میں پڑھنا تھا۔ انسان دو چیزوں سے مانتا ہے، ایک تو محبت سے اور دوسرا ڈانٹ سے۔ جب بار بار آپ کو محبت سے بتایا جائے تب بھی آپ نہ سنیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو ڈانٹ سے سمجھایا جاتا ہے، اور یہ بھی تبھی ہوتا ہے جب بتانے والی، سمجھانے والی ذات ہم سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو پرواہ ہی نہیں ہے وہ تو ڈانٹنا ہی چھوڑ دے گا، بولنا ہی چھوڑ دے گا کہ میری بلا سے جو چاہے آپ کرو، اپنے آپ کو برباد کرو، تباہ کرو۔ جس کو پرواہ ہے وہی آپ کو بار بار پکڑ پکڑ کے لاتا ہے، وہی آپ کو ڈانٹ کے سمجھاتا ہے کہ ایسا مت کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں کمر کے بل، کمر سے مطلب آپ کو بیک سائڈ سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ جہنم میں ہی بھاگے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے دنیا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت اور جہنم دیکھ لی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب واپس بھیجا دنیا میں تو وہ اور زور و شور سے تبلیغ کرنے لگے اور زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے لگے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ان چیزوں کو۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم پیغمبر کے درجے پہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کا یقین ہے جو رسول اللہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت سے ڈرو، کل تم کو کون بچائے گا؟ جتنے بھی عقیدت مند آج ہیں وہ سب کے سب چھوٹ جائیں گے، کوئی عزیز آ کے آپ کی سفارش نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی آپ کا فدیہ دے سکتا ہے، اتنا سخت دن ہے وہ۔ اور کافروں پر کچھ بھی آسانی نہیں ہوگی اس دن، نہ کوئی فیملی ممبر کسی کے کام آئے گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتا ہے؟ جب بھی ہم حق کے راستے پر چلتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو دنیا والے فالو نہیں کر رہے ہیں لیکن اب ہمیں قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے، اور دنیا کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، ہمارے باقی ریلیٹیوز کیا کہیں گے۔ لوگوں کا ڈر ہی انسان کو حق پر چلنے نہیں دیتا، وہاں پر کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ مجھ سے ڈرو، میرے بعد اس قیامت کے دن سزا سے ڈرو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ساری زندگی دھیان رکھنی ہوتی ہے، کنٹینیوس اس کا اسی سے سامنا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جنت میں لوگ جہنم والے سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تم کو دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم ضرورت مند مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کیا کرتے تھے، یعنی دین کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو اپنے اس قیمتی وقت کو واقعی قیمتی جانیے، اپنے وقت کو فضول ہونے سے بچائیے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے انسان کا۔ سورہ فاتر کی کیا آیت ہے؟ جنتیوں کو جب جہنم کے بیچ میں لا کے دکھایا جائے گا، ایک طرح سے سمجھ لیجیے جیسے ٹی وی چل رہا ہے، تو اچانک وہ تہ میں دیکھیں گے کہ ان کا ایک ساتھی وہاں پر ہے، تو وہ اس کو پہچان لیں گے، پوچھیں گے تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ بتائے گا کہ میں مانتا نہیں تھا۔ جنتی کہیں گے کہ شکر ہے کہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ میرا حال بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہوتے، یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جہنم کے اندر ہوں گے، کس گھڑے میں ہوں گے، کیا ہمارا حال ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے جو بچنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، اس کے ٹولز کچھ ہیں، اور جس میں سب سے بڑا ٹول ہمارا نماز ہے،
کہ نماز ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم اپنے اندر کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنا ہمارے اندر ایمان ہے، ہم کتنا عاجز ہیں، کتنا اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. خود کو ناپنے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے یہ ہمارے ایمان کا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں نا، نماز بڑی بھاری لگتی ہے لیکن جو خاشعین ہیں ان کو بالکل مشکل نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے اصل عاجز وہ لوگ ہیں جن کو نماز بھاری نہیں لگتی. کوئی بھی مشکل آ جائے آپ فوراً نماز کی طرف بھاگے. کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایسی تکلیف آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے تھے. صرف بندوں سے یہاں مشورہ کرنا کافی نہیں رہے گا. جیسے آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آئے تو آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، اپنے فیملی ممبر سے، اپنے فرینڈ سے. صرف بندوں سے مشورہ ہی کام نہیں آتا، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. کوئی بھی آپ کو کوئری ہو یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب سے پہلے آپ نیت باندھ کے اللہ سے بات کیجیے. بیماری ہو یا کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ ہمیشہ اپنے کوئریز کو، اپنے سوالات کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیجیے. کیونکہ اصل آپ کو جو نالجبل ہے، جو سب سے زیادہ علم والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. انسان کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ اب کب آپ کو اس کی ضرورت ہے یا کب آپ نے اس کو بلایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ لوٹ لوٹ کے اس کی طرف آئے. اسی لیے آج ہی اس چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اگر ہم کو گو تھرو کرنا ہے تو قیامت کے دن کے واقعات پڑھنا بہت ضروری ہے. اور آپ یقین جانیں جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چینج آف ہارٹ ہوتا ہے وہ قیامت کے دن کے انسیڈنٹس پڑھنے سے ہی ہوتا ہے. جیسے کیا کیا ہوگا اس دن، لوگ کیا کر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا سوالات رہیں گے، کتنے گروہ بن جائیں گے. اس کے لیے لیکچرز بھی موجود ہیں. ایک لیکچر کا نام ہے روز قیامت کیا ہوگا. اس میں کافی اچھے سے بتایا گیا ہے. پلس قیامت کا بیان اقبال قیلانی صاحب کی بک بھی ہے، اس کو بھی گو تھرو کر سکتے ہیں آپ. چلے اب آیات کی طرف آتے ہیں. ہماری آیت ہے آیت نمبر 49 سے. اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. اس کے آگے اب یہ بات چل رہی ہے کہ جب ہم نے تم کو نجات دی. تو یہ جو از کا لفظ آیا ہے یہ اذکرو کا ہی مخفف ہے. یعنی جب آپ پیچھے دیکھیں گے نا، یاد کرو اذکرو نعمتی، تو یہ وَإِذْ بھی اسی کا مخفف بتایا جاتا ہے. یعنی پچھلے انسیڈنٹس کو یاد کرو جو ماضی میں ہوا تھا، جب ایسا ہوا تھا. اچانک سے کوئی بات یاد آ جاتی ہے نا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نجیناکم نجات کے لیے استعمال ہوتا ہے. نجات ہم سب سمجھتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں، کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا. نون جیم اور واؤ اس کا روٹ ہے. تو جب ہم نے تمہاری رہائی دی، یعنی ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے. آل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نا، اہل و عیال بھی ہوتا ہے، اہل خانہ کو کہتے ہیں ایکچولی آل، فیملی ممبرز. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے فالوورز کے لیے، یعنی پیروکار. تو فرعون کی فیملی، فرعون کے پیروکار سے ہم نے تم کو نجات دی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو نجات دی. یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے. یسومونا میں سوم اس کا روٹ ہے سین واؤ میم، یعنی تکلیف دینا، مجبور کرنا. ساما کہتے ہیں ایسی تکلیف جس میں ذلت ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی کسی کو اتنی تکلیف دینا کہ اس کو ذلت محسوس ہونے لگے. تو یسومونکم سوء العذابی، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے سوء العذاب. سوء آلریڈی برے کو کہتے ہیں، اور عذاب تو ہمیں معلوم ہی ہے جو عذاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، تکلیف دینے والا. تو سوء ہر برے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوءن سختی کے عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہر چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ ظاہری ہو یا پھر وہ معنوی ہو، یعنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یا پھر جو آپ کو کسی کی باتوں سے ہو رہا ہے. تو اس میں معنوی بدصورتی بھی شامل ہے، یعنی کوئی ایسی بات جو معنوی طور پہ بدصورت ہو، بہت بری بات ہو، وہ بھی اس میں آتی ہے. تو جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو اذیت ناک، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سوء العذاب. یذبحون ابناءکم، وہ کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے. ذبح کا کیا مطلب ہے؟ ذبح جیسے ہم سب جانتے ہیں ذبح کرنا،
ٹھیک ہے، قربانی کے ٹائم پہ. تو یہاں پہ جو یذبح ہے تو اس کا روٹ ہے زا با اور ہا. تو ذبح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دے کر خاص طریقے سے ذبح کرنا. صرف ذبح نہیں کرنا، یعنی آپ کو ساتھ میں تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، تکلیف دے کر پوری پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا. تو وہ لوگ ذبح کرتے تھے تکلیف کے ساتھ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. ابنا میں ابن کی جمع ہے یا ابنا، اب آپ کو پتہ ہے یہ ابن بیٹوں کو کہتے ہیں. تو تمہارے بیٹوں کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے. ویستحیونا، ویستحیونا کا روٹ کیا ہے؟ ہا یا. حیات آپ نے سنا ہی ہوگا. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حیا باقی نہیں رہی. تو حیا کیا ہوتی ہے؟ شرم، جھجک. تو اس میں دونوں معنی لیے جاتے ہیں کہ وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے کس کو؟ تمہاری عورتوں کو. نساءکم، نساء کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی اور بڑی ساری عورتیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف بڑی عمر کی عورتیں، چھوٹی ہر عمر کی عورتیں اس نساء کے اندر آئیں گی. تو فرعون کی غلامی میں بے بسی کا انسانوں کی یہ عالم تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عورتوں کی حرمت جو ہے وہ پامال کی جاتی تھی. یہ ان پہ عذاب کی ایک فارم تھی کہ بچوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاءن. بلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلا ہم نے کافی بار سنا بھی ہے اردو میں. اس کا روٹ ہے با، لام اور واو. آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آزمائش جس میں سختی اور شدت ہوتی ہے، تکلیف کے لیے بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں آزمائش تھی. من ربکم عظیم، کس کی طرف سے آزمائش تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی خود ان کو آزمایا تھا. پھر دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو جب فرقنا، فرق کیا. فرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الگ الگ کر دینا. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا. کیونکہ فرقہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ کچھ گروپ آف پیپل الگ الگ ہو جاتے ہیں اپنی سوچ کے حساب سے، تو وہاں سے بھی فرقے کا لفظ آیا ہے. تو وہ فرقہ اسی فرق سے بنا ہے. فرق کرنا، الگ الگ ہو جانا، کسی چیز کے دو سے زیادہ حصوں میں اس کو سیپریٹ کر دینا. ٹھیک ہے، تو وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحرا، بحر کہتے ہیں بڑے سمندر کو. سمندر میں بہنے والے دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ دریا جو تھا اس کو ہم نے پھاڑا. آپ سب کو پتا وہ انسیڈنس، وہ جو جس میں دریا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھاڑ دیا تھا، بیچ میں سے راستہ بنا دیا تھا، یہ اسی انسیڈنس کی طرف اشارہ ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر کیا کیا؟ ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. نظرہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو. ٹھیک ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا. یہ جو لاسٹ میں نون الف آ رہا ہے نا، یہاں پہ بھی دیکھیے آپ، وَأَغْرَقْنَا میں بھی آیا ہے اور وَعَدْنَا میں بھی آیا ہے. تو یہ جو لاسٹ میں نون الف لگتا ہے، یہ ایک پروناؤن کی طور پہ یوز ہوتا ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے. یہاں پہ اتھارٹی یا سپریمیسی کے لیے یوز ہوا ہے یہ، کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے. اربعین، اربعین کا کیا مطلب ہے؟ 40. لیلتن، رات کا. ثم اتخذتم العجلہ، پھر اتخذتم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اس کا روٹ ہے حمزہ خا و زا، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا. اور اتخذتم العجلہ من بعدہ، یعنی تم نے بنا لیا. اجلا کیا ہوتا ہے؟ عجل، عجل جو ہے وہ بچڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے بچڑے کے لیے، بچڑا کون ہوتا ہے؟ گائے کا بچہ. من بعدہ، اس کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا، تو ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو بنا لیا اپنا معبود. کیا بنا لیں گے وہ؟ یعنی جس پرستش سے اللہ نے ان کو نکالا تھا، وہ واپس اسی کے اندر ریورس کر گئے، واپس اسی چیز کے اوپر چلے گئے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر عفونا. عفونا آپ نے سنا ہوگا، عین فار و عفو درگزر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی معاف کر دینا. تو اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ عفون کے مٹانا. ٹھیک ہے، یعنی اریز کر دینا. جو شخص سزا کا مستحق ہو اسے بھی چھوڑ دینا.
قصور کو انسان کے قصور کا بدلہ ہی نہ لینا، اس کا معنی ہوتا ہے عفون. اس لیے تو ہم لیلۃ القدر کی راتوں میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ اریز کر دیجئے. ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں لکھا بھی نہ دکھے کہ ہماری پوچھ ہو جائے، ہمارے گناہوں کو اریز ہی کر دیجئے. انکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، لعل، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو، تم احسان مانو. پھر دیکھیے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب دی. تو وہ کتاب کون سی تھی؟ تورات. والفرقان، اور فرق کرنے والی، جدا جدا کرنے والی. تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتاب کا فہم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ بھی دی، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دیتا ہے کہ اس کتاب کو کیسے لوگوں کو بھی بتانا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقان کے اندر ہو سکتا ہے ان معجزات کی بات ہو رہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، یا پھر وہ غلبہ جو بنی اسرائیل کو ملا. اس میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. ایکچوئل اگر ہم دیکھیں گے نا، فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، یعنی صحیح اور غلط کے درمیان تمیز ہونا انسان کو. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جدا کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پالو. کتاب کا کیا مقصد ہے؟ ہدایت پانا. اگر ہمارے پاس کتاب ہے، جیسے کہ انہوں نے تورات کے ساتھ کیا کہ ان کے پاس تورات تھی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کری. ایسے ہی امت محمدیہ کے پاس اپنی کتاب ہے، اپنا قرآن ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تہتدون، ہدایت پانا. صرف پڑھنا اور لوگوں کو بخشنا بالکل اس کے اندر نہیں آتا، کیونکہ بخشش کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کی گائیڈنس کے لیے یہ بک آئی ہے، اور جس کام کے لیے بک آئی ہے اس کے علاوہ آپ اس سے کچھ بھی کام لے لیں، وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا اس کا جو اس کتاب سے ہوگا. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، جو حقدار ہو اس کا حق نہ دینا. تو ظلم کس طرح ہوتا ہے؟ اپنی جان پر بھی ہوتا ہے، اللہ کے حق پر بھی ہوتا ہے، بندوں پر بھی ہوتا ہے، وہ فرشتے جو گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، ساتھ میں وہ وسائل جو ہم نے یوز کیے ہیں، ہمارے باڈی پارٹس یا وہ جتنے بھی ریسورسز ہم نے یوز کیے ہیں، ان سب کے اوپر ظلم ہوتا ہے. جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ سارے ظلم شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلا، جب انہوں نے بنا لیا کس کو؟ بچھڑے کو اپنا معبود، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا، یا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا کام کر سکتا ہے، یہ بھی عبادت کی ہی ایک فارم ہے. فتوبوا الی بارئکم، تو تم کیا کرو؟ تو توبو کا کیا مطلب ہے؟ توبو یہاں پہ توبہ سے بنا ہے، اس کا روٹ ہے تا، واو اور با. یعنی توبہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتایا تھا، پلٹ آنا، لوٹ آنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ توبو الہ ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ بندے کی طرف بات ہو رہی ہے، اور اگر توبو اللہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بات ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کری. یہاں انسانوں کی طرف ہے، یعنی کہ تم توبہ کرو. کدھر طرف؟ الا بارئکم. باری کون ہوتا ہے؟ باری آپ کو پتا ہے اللہ کا نام ہے. باری کا روٹ ہے با، را اور حمزہ. تو برا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تو باری کون ہوا؟ پیدا کرنے والا، بغیر مادے سے کسی چیز کو بنانے والا، ایجاد کرنے والا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. پھر کیا ہو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ہلاک کرو اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو. سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کو قتل کروایا تھا. پھر دیکھیے ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ چیز زیادہ بہتر ہے، یہ اچھا سولوشن ہے. فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کی. یعنی دیکھیں یہاں پہ تابہ علی آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا.
اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. انہو بے شک وہ تواب ہے. تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، جو کبھی نہیں تھکتا، عاجز نہیں آتا کہ توبہ قبول کر کے بس تھک جائے، وہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. اور الرحیم، رحیم بھی آپ کو پتا ہے فعیل کے وزن پہ ہے، یعنی بار بار رحم کرنے والا، ہمیشگی کا رحم اس میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے ہماری جان پر کوئی ظلم ہو جائے تو ہم اس چیز کو لے کے مایوس نہیں ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول کرے گا اور ہمارے لوٹنے پر ہم پہ رحم کرے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے، یہ وہی قل ہے جو قل میں آتا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہہ دو. تو یہاں پہ قُلْتُم کا مطلب ہے تم نے کہا. یا موسیٰ، کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے، اے موسیٰ، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. نؤمنا کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم اور نون. امن، ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امن میں آ جانا، ٹھیک ہے، خود کو کسی کی امان میں دے دینا، اعتبار کرنا. تو بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، نرا کے کا روٹ کیا ہے؟ را، حمزہ اور یا، یعنی دیکھنا، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. جہرتن، کھلم کھلا. جہر جو ہے یہ اونچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ کو پتا ہے نا سری نماز اور جہری نماز ہوتی ہیں. سری مطلب وہ نماز جو ہم زور سے نہیں پڑھتے، خاموشی سے پڑھتے ہیں، اور جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ جو جہرا کا لفظ آیا ہے کھلم کھلا، یعنی تیز سے بولا ہوا، ٹھیک ہے، کھلم کھلا ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کھلم کھلا دیکھنا چاہتے تھے اپنے آگے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کا یہ تھا ڈیمانڈ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمْ، ان کو پکڑ لیا، صاعقہ، کس نے؟ بجلی نے. صاعقہ کون سی بجلی ہوتی ہے؟ جو جلا کر بھسم کر دے. اتنی خطرناک بجلی جس میں کڑک بھی ہوتی ہے، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے. اور اس کے لیے موت کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی بجلی جس کے نتیجے میں انسان کی موت ہی ہو جائے، یا پھر ایک عذاب کی فارم. تو بجلی نے آ لیا ان کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی ان کے اس مطالبے کی وجہ سے. پھر دیکھیے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعدی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. بعثا میں، بعثناکم میں ب، عین اور سائز کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا یا بھیجنا، ٹھیک ہے. تو تمہاری موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو پھر سے اٹھا دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تم اس چیز کو مانو کہ واقعی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں پھر سے زندگی دی. اس چیز کو ہم ایسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہر رات کو ہم ایک چھوٹی موت مرتے ہیں، صبح اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے زندگی دے دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نتیجے میں؟ لعلکم تشکرون، کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک دن اور دیا، اللہ نے ہمیں اور سانسیں دی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ شکر میں وہ تمام چیزیں آئیں گی کہ جو نعمت ہم کو ملی ہے ہم دینے والے کے مطابق اس کا استعمال کریں اور اس کی شکر گزاری کریں اور لوگوں میں اس کا چرچا کریں. اگر ہم اپنی نعمت کے ساتھ یہ سب نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنی نعمت کی، چاہے اس میں زندگی کی نعمت ہے، سانسوں کی نعمت ہے، ہمارے گھر کی نعمت ہے، یا نعمت اسلام ہے، ہم ناشکری کر رہے ہیں. پھر آگے دیکھیے، وَذَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا. یہ اس کا روٹ ہے ضا، لام اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا. ذل جو ہے وہ سائے کو بھی کہتے ہیں. ہم نے سایہ کیا علیکم، تم پر، الغمامہ، غمام کیا ہوتا ہے؟ بادل. اس کا روٹ کیا ہے؟ غین میم اور میم. غم آپ نے سنا ہوگا اردو میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ غم کے اوپر بھی انسان کے اوپر ایسے بادل چھا جاتے ہیں مایوسی کے کہ وہ ان سے نکل ہی نہیں پاتا. تو یہ جو غمام ہوتے ہیں وہ ایسے اندھیرے والے بادل ہوتے ہیں، تہ بتہ، جو ایک کے اوپر ایک چڑھتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو روشنی بالکل نظر نہیں آتی. ایسے ہی انسان جب غم زدہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں امید ہی نہیں ہوتی، کوئی خوشی ہی نہیں ہوتی، کوئی روشنی ہی نہیں آتی. اسی لیے یہاں سے اس کا غمام کا میننگ آپ سمجھ سکتے ہیں. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المنا، من
من کیا روٹ کیا ہے؟ میم نون نون. ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی معنی تو اس کا احسان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ وہ کھانا جو اللہ نے احسان کے طور پر اتارا. اور خصوصی طور پہ دیکھیں گے تو شبنم کی طرح کے کوئی قطرے تھے جو پیڑ پر آ کے ان کے لیے ایک پرٹیکولر شیپ لے لیا کرتے تھے تاکہ وہ اسے کھا سکیں. یہ اللہ کی طرف سے احسان تھا ان کے لیے کہ آسمانی کھانا اترا. اور کیا ہے ساتھ میں؟ سلوا. سلوا کیا چیز تھی؟ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا. کلو من طیباتی، کھاؤ طیب چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہے. طیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے عمدہ چیز. فار ایگزامپل آپ سمجھے جیسے کیلا ہوتا ہے، آپ کیلے کا چھلکا اتار کے اس کا اندر کا حصہ کھاتے ہیں تو وہ طیب حصہ ہے اس کا، وہ کھانے والا حصہ اندر کا. ٹھیک ہے، ایسے ہی اورنج کا کور اتار کے ہم کھاتے ہیں. تو کڑوے کو میٹھے سے الگ کر دینا، جیسے انسان کی عقل سمجھتی ہے نا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، ذائقے والی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ. اس کے اندر وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو ہماری باڈی کو فائدہ دیتی ہیں. اور اگر ہم ایسے جنک فوڈز کھا رہے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان دے رہے ہیں تو وہ بھی طیب میں نہیں آتا. حالانکہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کی باڈی کو نقصان دے وہ ہر چیز حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی باڈی کو نقصان دینے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر دیکھیے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم کیا، یعنی نہیں انہوں نے ظلم کیا، ولیکن لیکن. یہ جو ما ہے یہاں پہ ما نافیہ ہے، یعنی ما جو منع کے معنی دیتا ہے کہ نہیں کیا انہوں نے ایسا، یعنی انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے انفسہم وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. یعنی انہوں نے یہ چیز کر کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کھانے کے لیے دیا اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا تھا، تو وہ ہی ان کا ظلم تھا. پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. قریہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی بستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بستی میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی اس بستی میں سے کھاؤ، حیث شئتم جہاں سے بھی تم چاہو. رغدن، رغدن کیا چیز ہوتی ہے؟ رغدن ہوتی ہے یعنی اچھی کوانٹٹی میں، با فراغت، بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے تو تم جہاں سے بھی چاہو جتنا چاہے آرام سے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ جب تم گیٹ میں انٹر کرو، باب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ، دروازے سے اب تم انٹر کرو گے تو تم کو سجدہ کرتے ہوئے ہی جانا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بخشش کے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نغفر لکم خطایاکم نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے. غفرہ کہتے ہیں ڈھانپنے کو، کور کر دینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے سے بخشش کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، تمہاری خطاؤں کو تم سے بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب، نزیدو میں اس کا روٹ ہے زیادہ، زیادہ آپ نے سنا ہوگا زیادہ ہونا کسی چیز کا، تو ہم زیادہ کر دیں گے کیا؟ محسنین کا اجر. ہم اجر ان کو یا پھر محسنین کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں. محسنین احسان کرنے والا. محسنین کا جو روٹ ہے وہ حسن سے بنا ہے، یعنی حسن کیا چیز ہوتی ہے؟ خوبصورتی. تو احسان کا کیا مطلب ہو گیا؟ کسی چیز میں حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، کسی کام کو ایسے طریقے سے کرنا کہ وہ اتنا بیوٹیفل نظر آئے کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا کام کیا ہے. اپنے حق سے زیادہ دینا بھی احسان ہوتا ہے. جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے آپ اس سے تھوڑا زیادہ اس کو دیں، یہ بھی احسان میں ہے. تو جو انسان ایسا کرتا ہے وہ محسن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عبادت میں کیا ہے احسان؟ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ عبادت کا احسان ہوتا ہے. نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تم کو دیکھ رہا ہے. فبدل الذین ظلموا تو کیا کیا؟ بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری بات سے، قیل لہم جو کہی گئی تھی، جو ان سے کہا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے دوسری بات کہنی شروع کر دی. فانزلنا تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے اتارا علی الذین ظلموا ان ظالم لوگوں پر، رجزن. رجزن کیا ہے؟ رجس کہتے ہیں عذاب کو، ایسا عذاب جس سے گھن آئے، اریٹیشن اور بے چینی محسوس ہو، اضطراب کی کیفیت ہو. ٹھیک ہے، تو شیطان کے وسوسوں کو بھی رجس کہا جاتا ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب نازل کیا من السمائی، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کس نتیجے میں؟ آگے وجہ بھی بتا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ عذاب نازل کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے فسق کیا۔ فسق کا کیا مطلب تھا؟ پورا چیپٹر فاسق پہ گزر چکا ہے، یہ وہی فسق ہے، حد کو پار کرنا، جو اللہ نے کہا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا۔ تو اب اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، کہ یہاں سے آگے رکو تک یہ مسلسل واقعات جو چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ، اور ایسے مشہور واقعات تھے جو ان کے قوم کے بچے بچے کو بھی معلوم تھے، اسی لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مختصراً ان واقعات پہ تھوڑا تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو ریمائنڈ کرا سکے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ تھا کہ ایک طرف یہ اور احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں، اور دوسری طرف تمہاری یہ کرتوت ہے جو تم ان احسانات کے جواب میں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ نجات دی تھی آل فرعون سے۔ یہاں پہ جو آل فرعون کا لفظ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فیملی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کے فالوورز کے لیے بھی، یعنی جو مصر کا حکمران طبقہ تھا، جو لیڈرز تھے فرعون کے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے نجات دی آل فرعون سے اور اس کے فالوورز سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تم کو تکلیف دیتے تھے، بدترین عذاب کی تکلیف۔ اور وہ تکلیف کیا تھی؟ کہ تمہارے بیٹوں کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے، نسل کشی کر دیتے تھے ان کی، یعنی ان کی نسل ہی نہیں بڑھنے دیتے تھے آگے۔ یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ان سے اتنا مشقت کا کام لیا جاتا تھا، تھکا دیا جاتا تھا ان کو، دن رات ان سے کام لیا جاتا تھا کہ وہ اگر بیٹھتے بھی تھے تو پھر سے ان کو کوڑے مار مار کے اٹھا دیا جاتا تھا، اتنی ذلت اور رسوائی تھی۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے زوال کا سبب بنے گا، یہ ایک رائے بتائی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان سب کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ بڑھے، اس وجہ سے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی تھے، تو اس سال وہ ذبح نہیں کرواتا تھا، اور دوسرا سال جس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال اس نے ذبح کا حکم دیا تھا، یعنی آلٹرنیٹ ایئرز میں وہ ذبح کرایا کرتا تھا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ یہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی حتمی رائے نہیں ہے کہ یہی ریزن تھا قتل کروانے کا۔ پھر یہ ہے کہ تمہیں عذاب دیا کرتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر کے، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کے۔ یہ ایک غیرت ہوتی ہے انسان کی کہ جب مردوں کی تعداد بھی کم تھی اور ساتھ میں جتنی عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی تھی، تو یہ سمجھے کہ ان کی قوم کو کتنا ذلت کا عذاب ہوگا اس وقت۔ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، غلامی کرواتے تھے، خدمت گزاری کروایا کرتے تھے، ان سے جو چاہے کام لیا کرتے تھے۔ اس عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جیسے ہم نے ہسٹری میں ان کے پڑھا ہی کہ ان لوگوں نے ان کی بد اخلاقیاں کتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی، یعنی عبادت بھی اللہ کے سوا کرنی شروع کر دی تھی دوسروں کی۔ تو دھیرے 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 ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش آتی جاتی تھی، ان کی غیرت کو جگانا تھا۔ تو فرعون کا جو یہ عذاب تھا، اس سے آپ یہ سمجھیں کہ بظاہر جب بھی کوئی دنیاوی تکلیف آتی ہے تو اس کو یہاں آزمائش کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اصل راستے سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو ہوش میں لایا جائے، ان کو آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو، وہ یہ سوچے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا دنیا میں کہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہ جو آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے، یا تو ہمارے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں، یا پھر ہماری ہی کوئی خطا ہم سے ہوتی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو اویئر کرتا ہے کہ ابھی توبہ کر لو اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لو۔ اپنے پر جب بھی تکلیف آئے ہمیں تو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اگر کسی اور کے اوپر کوئی عذاب کی فارم آپ دیکھیں، آزمائش دیکھیں، تو بالکل یہ نہ کہیں کہ یہ بہت گناہ گار آدمی ہے، اس بات کو دھیان رکھیں، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس بندے پہ آزمائش آ رہی ہے، اس کے درجے بلند کرنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیولز کو ایلیویٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مثال ہے تمام انبیاء کی زندگی جنہوں نے بہت آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئی تھیں۔
اسی لیے کسی کو جج کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو جج کرنا ہے. اور جب بھی تکلیف آتی ہے تو جیسے یونس علیہ السلام نے کیا تھا کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں فوراً کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایک آیت ایسی ہے جسے سب آیت کریمہ کا نام دیتے ہیں، اور خوب اس کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے. آپ یہ دیکھیں اس کے معنی کتنے خوبصورت ہیں. اگر آپ ایک بار بھی سمجھ کے اللہ کو پکاریں گے تو آپ کو 1000 بار پڑھنے کی، یہ تسبیحات پڑھنے کی کہاں ضرورت پڑے گی. کیا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات ختم کرائی تھی؟ آیت کریمہ کا ختم کرایا تھا انہوں نے؟ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ایک بار، اور ان کی پکار میں اتنی شدت اور خلوص تھی، ندامت تھی، شرمندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکلوا دیا. یہی ہمارا مقصد ہے سمجھنے کا. حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی جب تکلیف آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھٹی کی طرح خالص سونا بن کر نکلیں، اور جو ان میں کھوٹ ہو وہ ساری کی ساری ان کے اندر سے نکل جائے. یہ آزمائش اور یہ مصیبتیں جو ہیں انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتا ہے کہ ہاں میرا بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا پھر اور گناہوں کے کام میں دلیر ہوتا ہے. پھر دیکھیے اس کے آگے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، بحر کلزم کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے، سمندر میں سے راستہ بنایا. تو اللہ کے اذن سے ہی ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم راتوں رات میرے ساتھ نکل جانا، ٹھیک ہے، جہاں میں چلوں میرے ساتھ ساتھ چلنا. فرعون کو بھی خبر ہوئی تھی تو وہ پیچھے پیچھے آنے لگا. تو یہاں پہ کیا ہوا، آگے تو پانی تھا، کس طرح سے اس کو کراس کرتے؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا عصا مارا زمین پر اور اس میں سے راستے نکل آئے. وہاں سے پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو نکال دیا. اس کی تفسیر سورہ شعراء کی آیت نمبر 62-67 میں آئے گی. لیکن جب آل فرعون آئی، یعنی جب فرعونی ان کے پیچھے آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی راستہ کراس کر لیں گے، تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سمندر کو پارٹ کیا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے ملا دیا. یعنی جو الگ الگ لہریں تھیں اس کی کھڑی ہوئی تھی وہ مل گئیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. ان کے قدم رکھتے ہی پانی مل گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے تمہارے سامنے یہ معجزہ کیا، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کیا، سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کس قوم کو یاد دلا رہا ہے؟ جو اس وقت اپنے نبی کو، یعنی آخری نبی کو نہیں مان رہی ہے، پلس اس کے ساتھ میں کہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مان رہی ہے. یہ احسان وہ بھول رہے ہیں، تو آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا تھا. پھر آگے والی آیت دیکھیے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے کوہ طور آنے کا، طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو 40 راتوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں سے نجات مل گئی اور بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے، یعنی وہ والا لینڈ جو سینا کا علاقہ کہا جاتا ہے، صحرائے سینا میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے بلا لیا اپنے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل سامری کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سامری کون ہے؟ یہ ایک جادوگر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو بہکا دیتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، بچھڑے کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ایک اپنے سارے گولڈ وغیرہ کو لے کے ایک بچھڑے کی فارم بنا دیتا ہے، وہ ان کو پگھلا کے میٹل کو، اور وہ بچھڑا جو ہوتا ہے اس میں سے آواز آنے لگتی ہے. اب وہ آواز کیسے آتی ہے، کیونکہ سامری یہ بتاتا ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھا. اب اس مٹی پہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے پیر رکھا تھا، اس نے اسی مٹی کو اٹھا کے اس بچڑے کے اندر ڈال دیا. اب اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، یا پھر ہوا آئی اور اس سے جو اس کا میٹل کا پارٹ تھا وہ موو کرتا ہے، تو اس میں سے آواز سی نکلنے لگتی ہے. تو ایک طرح سے ان کی آزمائش ہوئی جس میں وہ ناکام ہو گئے، اور انہوں نے پھر سے اس بچڑے کی پوجا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا ظاہر پرست ہے، کتنا خود غرض ہے، یا سمجھ لیں آپ کہ کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے اپنی آنکھوں کے سامنے جس کی وہ عبادت کرے. حالانکہ اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں کہ ان کے نبی جو تھے انہوں نے ان کو سمندر پار کرایا، اور
موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ان کے بیچ میں موجود ہیں، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ شرکیہ عقائد اور ان کے اعمال اور ان کی بدعتیں اتنی زیادہ ان کے اندر گھس گئی ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ صرف مشرک کے لیے ہوتی ہے، یا پھر ایک مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو مشرک ہونا ہے صرف پتھر کی مورتیوں کے پجاری ہونا نہیں ہوتا، شرک ہر اس چیز کا نام ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کی صفات کو یا یہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں، کوئی اور بھی ہمیں یہ سب دے سکتا ہے، تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جائیں گی۔ چاہے آپ کسی پتھر کی پوجا کریں یا آپ کسی قبر کی پوجا کریں جو کہ پتھر کی فارم میں وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، ہر چیز یہ جو ہے اسی کے اندر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی انہوں نے شرک کیا، جبکہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، پھر بھی شرک میں ملوث ہو گئے۔ گائے اور بیل کی جو پرستش تھی، یہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو آس پاس کے لوگ رہنے والے تھے، جو قومیں تھی، وہاں سب لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ وہاں پر یہی رواج تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو تھے، جب ان کے اندر زوال آنے لگا تو دھیرے 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 ان کو غلام بنا لیا گیا، تو انہوں نے بھی ان کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، تو دھیرے دھیرے وہ بھی ان کے دین کے اندر آتے چلے گئے۔ اور یہاں پہ جو 40 راتوں کا ذکر ہے، تو اس میں یہ بات دھیان رکھیے کہ عربی میں، یعنی عربی زبان میں جو رات ہیں وہاں سے دن کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد سے نیکسٹ ڈے تک کا وہ ایک دن ہوتا ہے۔ یہاں پہ 40 کا لفظ آیا ہے، لیکن آپ سورہ آراف میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 30 راتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ساتھ میں کہ 10 راتوں کا اور اضافہ، یعنی اور بڑھا دیا گیا۔ ایکچولی 30 کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینڈ کر کے 10 دن اور کر دیے۔ تو مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی تھی کتاب؟ اسی لیے دی تھی کہ وہ ہدایت ملے، ان لوگوں کو ہدایت کے لیے دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بچھڑے کو معبود بنا کر۔ ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، ٹھیک ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت کیا بتاتی ہے؟ سامری نے ان کو بہکایا، سب کا سونا اکٹھا کیا، کیونکہ وہ اٹھائے اٹھائے تھک گئے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85۔ اب سامری نے ان کو ورغلایا، حالانکہ ہارون علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن وہ غالب آ گیا اور سارے مال کو ایک بچھڑے کی شکل میں لے ڈالا، کیونکہ مصر میں گائے کی عبادت ہوا کرتی تھی اور معبود کو وہ خود گھڑا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو تمام واقعہ ان کو بتایا گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گائیں گولڈ کی کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سونے کی فارم میں بنائی گئی تھی۔ پھر اگلی آیت کیا بتاتی ہے؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذالکم، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہونے کے بعد کہ آپ نے نشانیاں دیکھ لی، پھر بھی آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، تب بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا جرم، شرک جو ہے وہ بنا توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تمہارے گناہوں کی معافی ہے تو تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تمہیں شکر کرنا ہے کہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ تو جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، اس سے وہ دور ہوتی ہے۔ جب وہ تکلیف اس سے دور ہو جائے تو اب وہ شکر کرے، نہ کہ وہ اس نعمت کو بھول جائے اور یہ کہ دوسروں کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ انتہائی ناشکری ہے یہ انسان کی، کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا شکوہ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف ہٹا دیتا ہے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں، کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ پھر آگے دیکھیے، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی اور ساتھ میں فرقان دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرقان بولا ہے، تو فرقان وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں۔ جیسے اردو میں لفظ ہوتا ہے کسوٹی، یہ کسوٹی پہ پرکھ کے کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہاں فرقان سے مراد جیسے آپ کو بتایا، دین کا علم بھی ہے، فہم بھی ہے، معجزات بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب اس کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرقان دی تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پاؤ۔ اس کتاب کا مقصد ہدایت تھا، تاکہ تم راستے پر آ جاؤ۔ اب گناہوں کی معافی کی الگ الگ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں توبہ کے۔
ٹھیک ہے، تو اگلی آیت میں یہی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، کہ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اور اپنی قوم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، اپنے آپ پر تمہارا یہ کیسا ظلم تھا، تم نے اپنی جانوں کو شرک میں کیوں ڈالا، بچھڑے کی عبادت کیوں کرنے لگے؟ پھر ان کو بتایا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھی ان کی قوم تین حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک وہ گروپ آف پیپل تھے جنہوں نے بچڑا بنایا تھا اور اس کی پوجا کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے ان کو روکا کہ تم یہ کام مت کرو۔ اور تیسرے گروپ آف پیپل کون تھے؟ جو بالکل بے تعلق رہے، نہ ہی انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے عبادت کی۔ تو جو لا تعلق والے لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ تم ان لوگوں کو مارو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ شرط لگائی گئی کہ ان کا قتل ہوگا، یہی ان کا کفارہ ہے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اور یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک قابل قبول ہے، یعنی تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب تم یہ کام کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے احسان یاد دلانے کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ یہ سب چیزیں کی، اس کے باوجود تمہارا یہ عمل تھا، تو توبہ کا پھر ایک کرائٹیریا بنا، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے احسانات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کچھ غلط کام کریں آپ کی سزا زیادہ ہوگی۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کا گناہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اے لیول کا کام کرنے کے بجائے اگر ان سے بی لیول کا کام ہو جائے، یعنی وہ ہائیسٹ ڈگری جو اللہ ان سے چاہتا ہے اس میں ذرا سی بھی اگر کمی ہو جائے تو وہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری توبہ اللہ قبول کر رہا ہے۔ جیسے قرآن کی آیات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول کی، یا ہم تمہاری طرف رحمت کی، یا وہ استغفار کیا کرتے تھے، کیا وجہ تھی؟ انبیاء تو گناہ نہیں کرتے، تو یہ وجہ کیا رہی کہ جتنا بندے کے اوپر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اتنی ہی بڑی سزا اس کی ہوتی ہے اگر وہ اس چیز کی یعنی اللہ کی نافرمانی کرے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اسے دی ہے۔ تو یہاں پہ گناہوں کی توبہ کے کئی طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں، کہ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے ہی ہو جاتے ہیں، جیسے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جن پر کفارہ ہوتا ہے، وہ گناہ جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ انسانوں کے حق پر زیادتی کرتے ہیں، مثلا آپ نے چوری کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن آپ نے معافی نہیں مانگی، آپ چوری کرتے رہے، تو جیسے قرآن میں بھی آیا نا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور ان سزاؤں کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو عبرت ملے، قوم جو ہے یا انسانیت جو ہے اس سے ایک لیسن حاصل کرے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنے، اس میں اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی گرفت ہے۔ اور کچھ پر حدود اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں سزا بھی ملے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ دونوں طرح کا رول فالو ہوگا۔ تو یہاں اس قوم میں کیونکہ دو طرح کے لوگ ہو گئے تھے تو اسی لیے ان لوگوں سے 70,000 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح ان کا قتل کیا گیا۔ اور یہ جو بڑے گناہ تھے، جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک، انلیس آپ سچے دل سے توبہ کریں، اور اگر آپ بنا توبہ کرے مر جاتے ہیں تو یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ آپ کو جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جی فرمائیے، کچھ کہنا ہے؟ اب دیکھیے شرک سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیٹی چلتی ہو۔ اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ اپنے آنکھ کان بالکل کھول کے رکھیں، جہاں پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے جو خلاف شرعی ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب کہا تم نے موسیٰ سے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان کی یہ فرمائش تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بجلی پھینک دی، ان کے اوپر بجلی آ کے گری۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تم کو دوبارہ سے زندگی دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مر گئے تو جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کیا، دوبارہ سے زندگی دی۔ تو یہاں پہ یہ واقعہ جو تھا کہ 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا، تو ان کے پیچھے
جب یہ سب کام ہوا اس کے بعد جب یہ پورا واقعہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اب لوگ 70 لوگ جو تھے وہ نمائندے کے طور پر کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر جائیں گے اور اللہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور فرقان دیتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو نمائندے آتے ہیں اسی موقع پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان میں سے کچھ شریر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم صرف تمہاری کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے. بائبل میں بھی یہ مینشن ہے. کیا ہے بائبل کی آیات؟ اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کے مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. یہ بائبل کے اندر مینشن ہے. لیکن اسی کتاب میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یعنی ان کی اپنی کتاب میں آپ یہ دیکھیے آگے کچھ لکھا ہے پیچھے کچھ، ایک طرف نبی ہی نہیں دیکھ پا رہا اور ایک طرف یہ بتایا ہے کہ لوگ اللہ کو دیکھ رہے تھے. تو اس کے اندر اتنی تحریفات ہیں، خود ساختہ باتیں ایڈ ہو گئی ہیں. اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تجلی کی تھی یا اللہ تعالیٰ نے صرف بجلی سے ان کو خاک کر دیا تھا. پھر اگلی آیت دیکھیے، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. میدان تی جو تھا، جو بالکل ایک کھلا ڈیزرٹ تھا، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کیا. وہاں پر دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی، کسی طرح کا کوئی ٹینٹ نہیں تھا، اور ابر سے بچنے کا کوئی بھی اس سے انتظام نہیں تھا. یعنی ابر کے علاوہ بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اگر آپ کے اوپر کلاؤڈز نہیں آئیں تو آپ سن ریز سے بالکل نہیں بچ سکتے. اس موقع پر یہ بات خیال رکھیں کہ بنی اسرائیل جو تھے کتنے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں تھے جو مصر سے نکل آئے تھے، اور اس علاقے میں کوئی مکان نہیں تھا، سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ آسمان نہیں بھیجتا تو یہ سب کے سب جو لوگ جو تھے دھوپ میں ہی ہلاک ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نازل کیا ہم نے من و سلوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوا اتارا، آسمان سے کھانا اتارا کہ تم کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں بطور رزق جو اللہ نے دی ہیں. اور انہوں نے ظلم ہم پر نہیں کیا. کیوں؟ کیا ظلم تھا ان کا؟ کہ جتنا کھانا ہوا کرتا تھا اس سب کو وہ سٹور کر لیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ کو سٹور نہیں کرنا ہے، آپ کھائیے، آپ کو روز ملے گا. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سٹور کر لیا کرتے تھے، بچا بچا کے رکھ لیا کرتے تھے. تو من بتایا جاتا ہے کہ دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز ہوتی ہے جو اوس کی طرح ڈیوس کے فارم میں گرتی تھی اور زمین پر جم جایا کرتی تھی. کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق یہ بھی ہے کہ ترنجبین ہوتی تھی، یا پھر کوئی شہد کی طرح کوئی میٹھی چیز گوند کی فارم میں ہوتی تھی. میٹھا پانی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا من کے معنی ہوتے ہیں احسان کے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان پہ احسان تھا. وہ کسی بھی فارم میں کوئی بھی چیز آئی تھی آسمان سے، ان کے لیے کھانے کا انتظام تھا. ان کو کیا کرنا تھا؟ صرف عبادت کرنی تھی. اور سلوا جو تھا وہ بٹیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بٹیر اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو کھانے کے لیے. تو یہ جو ایک احسان بادلوں کا بتایا جا رہا ہے، اتنا بڑا علاقہ تھا مصر اور شام کے درمیان، سمجھ لیں 10 میل کا، تو 40 سال تک وہ یہیں رہے تھے. یہ ان کی سزا تھی کہ وہ دن میں چلتے تھے اور رات میں وہیں آ جاتے تھے. اسی لیے اس میدان کو تیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تیہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرگردہ پھرنا، پریشان پھرنا. اس وادی کا نام ہی اس لیے تیہ تھا. تو بادل کا سایہ اور آسمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعام تھا. لیکن پاکیزہ چیز کھانے کے لیے کہا گیا، گلی سڑی نہیں کھانی تھی. کیونکہ آپ کو جو سامان مل رہا ہے اگر آپ اس کو جمع کر لیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اگر آپ فریج میں نہ رکھیں، کوئی بھی چیز باہر رکھیں، تو وہ کتنا ٹائم زندہ رہے گی؟ باہر رکھے رکھے وہ سڑ جائے گی، گل جائے گی. تو وہ چیزیں سڑ جایا کرتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا. اس کے باوجود بھی وہ وہی کام کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. وما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا. اللہ کہتا ہے کہ پاک اور طیب کھاؤ، اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وہ گلی سڑی چیزیں جمع کر کے. پھر دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. وہ بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس کی بستی تھی بتائی جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کے لیے کہا تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ جاؤ اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ.
لیکن اب جب داخل ہوں گے تو آپ کو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور بخشش مانگنی ہے۔ بائبل میں یہ آیا ہے کہ وہ جو شہر تھا بنی اسرائیل کا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے میں ہی انہوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اتنی بدکاریاں کی، انہوں نے اتنے غلط کام کیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پلیگ بھیج دیا، اور ہزاروں تعداد میں جو تھے، ہزاروں کی تعداد میں انسان وہاں پہ فوت ہوئے اس بیماری سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں۔ یہ حکم تھا کہ آپ جب انٹر کریں تو اکڑتے ہوئے انٹر نہیں کرنا آپ کو، کہ ہاں آپ بادشاہ ہیں جس طرح کے، آپ کو خدا ترسو کی طرح انٹر کرنا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ کسی جگہ آپ کو انٹر کرنا ہے تو آپ غلاموں کی طرح انٹر کریں، یعنی یہ فتح اللہ کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ سب جانتے ہیں، جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیسے سر جھکا کے داخل ہوئے۔ اسی طرح حتت ان کے اور مطلب بتائے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، دوسرا یہ کہ تم لوٹ مار مت کرنا، قتل و غارت کر کے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا، بلکہ ان کو معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، ان لوگوں پر زیادتی نہیں کرنا۔ تو یہ بھی چیز اس کے اندر آتی ہے حتت ان میں۔ لیکن کیا ہوا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، ان لوگوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، گندم اس کی جگہ کہنے لگے ہندتن، یعنی گندم کہنے لگے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوا اور ان پر عذاب بھیجا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے انسان کی بد اخلاقی، اس کا زوال، کہ انسان اللہ کے حکم کو کس طرح سے مذاق بناتا ہے، بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ کے کام کرنا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو کسی بات کا مذاق بنانا یا کچھ کا کچھ بنا دینا، یہ ان سویلائزڈ ان کلچرڈ طریقے ہوتے ہیں جو غیر مہذب لوگ کرتے ہیں، اور غیر مہذب یا پھر غیر ترقی یافتہ قومیں وہی ایسا کام کرتی ہیں جو کہ ان کے پاس ایک بڑا موٹیو نہیں ہوتا، ہر بات میں لوگوں کو مذاق سوچتا ہے۔ تو اللہ کی بتائی ہوئی بات کو بگاڑنا کیا تھا؟ ایک اتنا بڑا ظلم ہے، جو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں یہ بتایا کہ ہر چیز کا جو ہے، ہر لفظ کا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مقام ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس چیز کی قدر کرنی ہے۔ اگر آپ ان آیات کا، ان باتوں کا مذاق بنانے لگتے ہیں تو آپ اور میں بھی ان چیز کا شکار ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی الفاظ بھی انسان کی زبان سے نہیں نکلتا، لیکن فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو عذاب ہے، جو عذاب بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو عذاب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ طاعون اسی رجس اور عذاب کا حصہ ہے۔ جو پلیگ ہوتا ہے نا، جو اب تو ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے، لیکن جو طاعون کا حصہ ہوتا تھا، یہ اسی عذاب کا ایک حصہ ہے جو پہلے کے لوگوں پہ اللہ نے نازل کیا۔ تو تمہاری موجودگی میں اگر کسی جگہ پر تعاون ہو جائے تو تم وہاں سے مت نکلنا، یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ایسی بیماری پھیل گئی ہے جو لوگوں میں پھیلتی ہے، آپ وہاں سے نہیں نکلیے، کیونکہ آپ نکلیں گے تو آپ دوسروں کو انفیکٹ کریں گے۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی علاقے میں یہ چیز ہو رہی ہے، کہیں پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس علاقے میں انٹر ہی نہیں کریں گے۔ یہ رولنگز بتائی گئی ہیں کسی انفیکٹڈ جگہ میں، کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز کی، کہ آپ کو اس علاقے میں نہیں جانا ہے۔ تو عذاب کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ ناشکری، جو اللہ نے دیا ہے اس کی ناشکری کرنا، دوسری چیزوں پہ نظر رکھنا، پھر اللہ کے احکامات میں ہی چینجز کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں انہی کو بدل دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، غلط انداز میں بیان کرنا، جس طرح بتایا ہے اس کے علاوہ دوسرے انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں، پھر من پسند فتوے دینا، یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق آپ بات کرنے لگیں، آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا مذاق بنانا، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اور ساتھ میں حدود کو پار کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باؤنڈریز دے دی ہیں آپ ان کو کراس کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے جن چیزوں کے لیے منع کا حکم دیا ہے، آپ کو ان چیزوں پہ رک جانا ہے، اور جس کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔